السلام علیکم عزیز دوستو، سلسلہ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 4 لے کر بندہ حاضر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی دلچسپی آخر تک برقرار رہے گی۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے ایک سوال پر کیا۔ سوال یہ ہے کہ اور ایسا ممکن بھی ہے کیا؟ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں ہم قسط نمبر 4 میں کہ ایسا کیوں ممکن ہے؟ یہ کائنات جو ہمیں محض ایسی دکھائی دیتی ہے کہ رات کے وقت آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے، اور ہم جب کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف یہی دیکھ پاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تھال ہے جو ننھے منھے ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ننھے منھے ستارے ہماری زمین سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، جبکہ بعض تو سورج سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تحقیق و جستجو کا یہ سلسلہ سائنسی علوم پر مبنی نہیں ہے، مگر یہ انسان اور کائنات کے بارے میں ضرور ہے۔ ہمارے سامنے پھیلی ہوئی یہ کائنات صرف اتنی سی نہیں ہے جتنی ہمیں دکھائی دیتی ہے، بلکہ یہاں سے یعنی زمین سے ہمیں کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا منظر دکھائی دیتا ہے، اور کسی دوسرے سیارے سے کوئی اور منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ کائنات اسرار و رموز کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ زمینی انسان ابھی اس کائنات کے ایک بھید سے بھی واقف نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ انسان کبھی بھی اس کائنات کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو ہی نہ سکے۔ ابھی تک انسان کی معلومات یا تھوڑی بہت رسائی صرف اسی نظام شمسی تک ہے۔ زمینی انسان ابھی تک اپنے نظام شمسی سے باہر نہیں نکل سکا۔ یہ نظام شمسی جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اتنا بڑا ہے کہ صرف اسی نظام شمسی کی پیچیدگیوں سے واقف ہونے کے لیے انسان کو ایک طویل ترین عرصہ درکار ہوگا۔ اس نظام شمسی کا دائرہ کار بھی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں میلوں پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ زمین کا انسان اپنے زمینی مسائل میں دن بدن مزید الجھتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے امریکہ اپنے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کو تقریباً $40 کروڑ سالانہ مہیا کرتا تھا، اور اب اس میں خاطر خواہ کمی ہو گئی ہے، یعنی ناسا کا سالانہ بجٹ بھی کم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی طرح زمین پر موجود دوسرے ملک جو خلا میں اپنی عملداری رکھتے ہیں، یعنی روس کی فیڈریشن ختم ہونے کے بعد اس کے خلائی اداروں کو بھی خستہ حالی کا سامنا ہے۔ روس نے محض اپنی عالمی طاقت کی برتری کے زوم میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے مسائل کو کم کرتا، اپنے مسائل میں اضافہ کر بیٹھا۔ ایک خبر یہ ہے کہ جاپان نے اپنی خلائی شٹل کو خلا میں بھیجنے کا پروگرام 3 سال کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ جاپان کچھ بھی بیان کرے، مگر حقیقت صرف یہ ہے کہ جاپان اس وقت شدید ترین اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ اسے اپنے اقتصادی بحران سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ خلا کی طرف دیکھے۔ لے دے کہ صرف امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت خلائی تحقیق کے لیے کچھ کر رہا ہے، مگر اس کی رفتار بھی اب پہلے کی نسبت بے حد کم ہو چکی ہے۔ انسان کو چاہیے تھا کہ زمین پر آبادی کا بوجھ نہ بڑھاتا۔ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی نے زمین پر مسائل کا انبار لگا دیا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس وسائل کا جتنا بھی سرمایہ ہے وہ زمینی مسائل کو حل کرنے پر خرچ ہو رہا ہے، اور ایسے میں خلائی تحقیق کا بنیادی حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی غلطی انسان سے یہ سرزد ہوئی کہ اس نے اس سیارے کے باسیوں میں کائناتی شعور بیدار نہیں کیا۔ تحقیق ضرور ہوئی، مگر انسانی مخلوقات کو کائنات کے اسرار و رموز میں دلچسپی لینے پر مائل نہ کیا گیا۔ مذہب اسلام نے آج سے 1500 سال قبل انسان کو کائنات کی تسخیر کا مژدہ سنایا تھا، مگر اس کے بعد اس ضمن میں کوئی پیش رفت مسلمان بھی نہ کر پائے۔ مگر انسان بے حد آہستہ رفتار کے ساتھ بلا امتیاز مذہب خلا میں جھانکتا ضرور رہا، اور آج زمینی انسان کم از کم اپنے نظام شمسی کی حد تک کافی باخبر ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ذہن کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ زندگی صرف زمین پر ہے۔ ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ زندگی صرف اور صرف زمین پر ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ کائنات لامحدود ہے اور یہ ایک بسیط ترین سلسلہ ہے جو کہیں بھی ختم نہیں ہوتا، اور ہمارے سامنے ستاروں کا ایک عجیب و غریب جال پھیلا ہوا ہے، ستاروں کو ڈوبتے ابھرتے چلتے پھرتے اور گرتے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی دمدار سیارہ اس زمین کے افق پر نمودار ہوا، کچھ عرصہ نظر آیا اور پھر کہیں دور چلا گیا۔
آخر وہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا؟ کوئی ایسی جگہ ہے ضرور جہاں سے وہ آیا اور جہاں وہ چلا گیا۔ بے شک وہ کائنات کی لامتناہی وسعتوں ہی میں سرگرداں ہے، مگر سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لاتعداد ستاروں اور سیاروں والی کائنات میں زندگی صرف زمین پر ہی کیوں ہے؟ جی ہاں، زندگی یقیناً کائنات کے متعدد سیاروں پر موجود ہے، زمینی انسان اسے اب تک دریافت نہیں کر سکا۔ پرانے وقتوں میں لوگ مریخ کے انسان کی تصوراتی باتیں کیا کرتے تھے، مگر جب امریکی خلائی ادارے ناسا نے مریخ پر کمپیوٹرائزڈ خلائی جہاز پاتھ فائنڈر بھیجا تو پتہ چلا کہ وہاں زندگی موجود نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ مریخ کے ارد گرد اوزون کی تہ، اوزون لیئر موجود ہے، مگر اس تہ میں سوراخ بھی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی جب مریخ کی اوزون کی تہ میں سوراخ نہیں تھا وہاں زندگی موجود تھی؟ جب اس تہ میں سوراخ ہو گیا تو زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، یا یہ کہ وہاں قیامت آ گئی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں کی مخلوق کا یوم حساب گزر چکا ہو اور خدا وہاں قیامت برپا کر چکا ہو؟ خدا کے متعلق بحث، یعنی خدا کے وجود اور عدم وجود کے متعلق بحث اب بالکل فضول ہے، کیونکہ اس لامتناہی اور لامحدود کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا۔ کوئی نہ کوئی طاقت یقیناً موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہی طاقت خدا کہلاتی ہے۔ جدید ترین سائنس بھی اس حقیقت کو دریافت کر چکی ہے کہ کائنات پھٹ بھی رہی ہے اور پھیل بھی رہی ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک عظیم ترین قوت کی طرف دوڑ رہی ہے، اور اسی عظیم ترین طاقت کو آج کے سائنسدان گریٹ اٹریکٹر کا نام دے رہے ہیں۔ گریٹ اٹریکٹر یعنی اپنی طرف کھینچنے والی عظیم ترین طاقت، وہ طاقت جو اتنے بڑے اور لاتعداد سیاروں اور ستاروں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، خود کتنی بڑی ہوگی؟ بے شک اس طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یقیناً وہ طاقت جسے گریٹ اٹریکٹر کہا گیا ہے خدا ہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس عظیم ترین طاقت کی طرف بھاگی دوڑی اور کھینچی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم خدا کے لیے ہیں اور یقیناً اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور آج سائنس بھی بزبان خود کہہ رہی ہے ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے ایک خاص طاقت کی جانب خود بخود لوٹ رہی ہے، بلکہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب لوٹ رہی ہے۔ اس بات سے بھی کائنات کی لامتناہی وسعتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ طاقت یعنی گریٹ اٹریکٹر نامعلوم کہاں ہے کہ اربوں کھربوں سال سے کائنات کی ہر چیز انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس عظیم ترین قوت کی جانب کھنچ رہی ہے، اور اب تک اس عظیم ترین قوت تک نہیں پہنچ سکی اور نہ جانے کب تک نہ پہنچ سکے گی۔ زمین کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 70,000 کلومیٹر یا 45,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور ایک سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فاصلہ ہوگا جس کو 70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا جسم ایک سال میں طے کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سیارے کی رفتار اور فاصلے کی بات ہے، اور نہ جانے کتنے سیارے اور ستارے نامعلوم کتنی تیز رفتاری سے چل رہے ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے علاقوں میں گھوم رہے ہوں گے۔ یہی اسرار و رموز ہیں جو انسان کی خلا میں دلچسپی کو اجاگر کرنے میں مہمیز کا کام دیتے ہیں۔ انسان ایک انتہائی شرف یافتہ مخلوق ہے، مگر انسان اپنے اصل مقصد سے بھٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خالق نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ زمین پر امن کے ساتھ زندگی گزارے اور کائنات کی بے کرام وسعتوں میں پھیلے ہوئے بھید اور اسرار و رموز کا پتہ چلائے۔ یہ ایک مقصد تھا جو کہ خالق کائنات نے اپنی اس بہترین مخلوق کے سپرد کیا تھا، مگر انسان نے اپنی تخلیق کا حق کما حقہ ادا نہیں کیا۔ انسان کو اجتماعی طور پر کائنات میں پھیل جانا چاہیے تھا، مگر انسان اپنے زمینی مسائل میں اضافہ کر کے اپنی تخلیق کے اصل مقصد سے دور ہٹ گیا۔ اس کے باوجود چند انسان پھر بھی اس مقصد کی تکمیل میں سرگرداں رہے اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے، مگر خدشہ ہے کہ ان چند انسانوں کی کوششوں کی راہ میں بھی رکاوٹ نہ پڑ جائے، کیونکہ آج کل کے حالات میں انسان مجموعی طور پر قلت اسباب کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔
زمین پر زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، زمین کی پیداواری صلاحیت روز بروز گھٹتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اوزون کی تہہ کو بھی مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اس سیارے پر حکومت کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ حکومتی امور سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل کر سائنسدانوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب فطرت کوئی عجیب سی کروٹ لے گی اور انسان کی تگ و دو اس سیارے پر صرف زندگی کی بقا کے لیے ہوگی۔ تب وہ دور ہوگا جب اس سیارے پر سائنسدانوں کی حکمرانی ہوگی، اور ماحول اس حقیقت کا تقاضا کرے گا کہ زمین پر بسنے والا ہر شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خلائی سائنس کی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ جب سے انسان نے خلا اور اس کائنات کے متعلق سوچنا شروع کیا ہے، انسان نے کچھ نہ کچھ معلوم ضرور کیا ہے۔ کائنات کی بے کران وسعتوں میں پھیلی ہوئی لاتعداد کہکشائیں انسانی ذہن کو کھلی دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ اور ہمیں دریافت کرو اور دیکھو کہ کائنات کے بنانے والے نے کائنات میں زندگی کے کیسے کیسے رنگ بکھیر رکھے ہیں۔ دوستو، آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط نمبر 5 اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔